أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کا درس چل رہا ہے۔ آیت نمبر 49 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 49 تک میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل سے بیان ہوا تھا۔ آج حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت دینا چاہیے، جب ان کو دین کی دعوت دینا شروع کی اور ان کو کن الفاظ سے دین کی دعوت دی، ان الفاظ کا تذکرہ ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ میں جو تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، تبلیغ دین کا جو کام کر رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میری اجرت، میرا معاوضہ وہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اپنی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو اور اس کی طرف رجوع بھی کرو، توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع بھی کرو۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اپنے رب سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے خوب بارشیں برسائیں گے اور تمہاری قوت میں، تمہاری طاقت میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کریں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم لوگوں کی طرح منہ مت موڑو، یعنی مجرمین میں سے، اللہ کے نافرمانوں میں سے مت بنو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں سمجھایا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 51 میں یہ بتایا کہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بلکہ میرا معاوضہ، میری اجرت مجھے اللہ دیں گے۔ اور آیت نمبر 52 میں یہ بتایا کہ میری قوم صدق دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے اور تمہاری قوتوں میں، تمہارے مال میں، تمہاری زندگی میں، تمہاری صحت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیں گے۔
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ میں نے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کری ہے کہ توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوت بڑھاتے ہیں۔ قوت سے مراد جسمانی قوت، مالی قوت، صحت میں اضافہ، مال میں اضافہ، زندگی میں اضافہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کرو صدق دل سے، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے اور تمہاری قوت و طاقت میں اللہ اضافہ کر دیں گے۔ حدیث شریف میں بھی استغفار کی بہت ساری برکتیں آئی ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ استغفار کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ ہر طرح کے غم اور دکھ اور صدموں سے اللہ بچاتے ہیں اور روزی وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو توبہ اور استغفار، کثرت استغفار، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کے ذریعے معافی مانگتے رہنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس کی برکت قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ استغفار کرو گے، چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگو گے تو آسمانوں سے رحمتوں والی بارشیں برسیں گی، زندگی میں، مال میں، صحت میں، قوتوں میں، طاقتوں میں اللہ اضافہ کر دیں گے۔ قوم ہود تھی، حضرت ہود علیہ السلام کے اتنے پیارے اور اچھے الفاظ اور دردمندانہ انداز میں تبلیغ کا جواب کیا دے رہی ہے، یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک۔ اے ہود، یا ہود، قوم ہود کہہ رہی ہے، اے ہود تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، یعنی تم یہ کہتے ہو اللہ کے نبی ہو، تو اگر اللہ کے نبی ہوتے تو تمہارے ساتھ فرشتہ ہوتا، خزانے ہوتے، تمہارے ساتھ سونے کے پہاڑ چل رہے ہوتے۔ قوم ہود یہ سمجھ رہی تھی کہ جو اللہ کا نبی اور اللہ کا مقرب ہوگا تو اس کے پاس دولت اور مال بہت زیادہ ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور قوم نوح نے بھی یہی سمجھا تھا کہ اے نوح، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہم کوئی ایسی خاص بات تمہارے اندر نہیں دیکھتے۔ اور اس کے ساتھ ہی قوم ہود نے یہ کہا، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی جن بتوں کی اور جن غلط راستے پر ہم چل رہے ہیں ان کے نزدیک وہ راستے صحیح تھے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے تمہارے کہنے پر۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو، جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے کہنے پر یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی بتوں کی محبت، پتھر سے بنے ہوئے بتوں کی محبت ان کے دلوں میں اتنی بس گئی تھی، دل میں بتوں کی محبت اتنی بس گئی تھی کہ وہ ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تمہارے کہنے پر ہم ان بتوں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تمہارے کہنے پر ایمان لانے والے ہیں۔ تم ہمیں کتنا ہی سمجھاؤ، جو ہم کر رہے ہیں نا وہ صحیح کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے کہ جب انسان کو برائی اچھی لگنے لگے۔ یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے کہ جب انسان کو برائی اچھی لگنے لگے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں بتوں کی عبادت نہ کرو، آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو گندگی جب کسی کو اچھی لگنے لگے تو انسان کیا کہتے ہیں، پاگل ہو گیا ہے، اس کے عقل و شعور نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کو یہ نہیں پتہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا حال ہو گیا تھا۔
یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگتا ہے دل پر، توبہ کر لیتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور جب توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے تو کرتے کرتے دل سیاہ دھبے لگتے لگتے سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ گندگی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، برائی اس کو اچھائی لگنے لگتی ہے۔ تو قوم ہود کا حال دیکھیں آپ آیت نمبر 53 میں، یہ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم آپ کے کہنے پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں سے غلط کر رہا ہوں، میں نماز تو پڑھتا ہوں۔ بھائی تمہارے معاملات خراب ہیں، تمہارا کاروبار کا طریقہ صحیح نہیں، تم ناجائز طریقے سے کام کر رہے ہو، سود کی طرف جا رہے ہو، تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ ہر سال تو حج کرتا ہوں میں۔ جواب کیا دیتا ہے؟ ہر سال تو حج کرتا ہوں، ہر سال تو عمرہ کرتا ہوں۔ بھائی سودی کام کر رہے ہو، کاروبار کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے، جواب دے رہے ہو کہ ہر سال عمرہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ گندگی کو گندگی نہ سمجھے، یا گندگی گندگی نہ دکھے، اچھائی دکھنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد ہدایت کی امید نہیں رہتی۔ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انسان کو پھر ہدایت کی اس کے اندر سے، یعنی کہنا چاہیے چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب دوبارہ ہدایت پر آئے نہ اللہ کی مہربانی ہو جائے تو الگ ہے۔ آگے آیت نمبر 54 میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور بھی کچھ کہا کہ اے ہود، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو نا، تو ہمارے بتوں میں سے کسی بت کی برائی کرنے کی وجہ سے کوئی تم پر برائی آ گئی ہے، ہمارے بتوں کی برائی کی وجہ سے تم پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے، یعنی ہمارے بتوں کی بد دعا تمہیں لگ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو نا، اللہ کی عبادت، اور ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہو، ہمارے بتوں کی بد دعا تمہیں لگ گئی ہے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، آلہہ بسوء، ہمارے بتوں کی کوئی برائی تم پر لگ گئی ہے، تم نے ان کی برائی کی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بری، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور میں تمہیں واضح طور پر گواہی دیتا ہوں کہ میں بری ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں اس چیز سے جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم مجھے کیا اپنے بتوں سے ڈراتے ہو کہ میں تمہارے بتوں کی برائی کروں گا تو مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑے گی؟ تمہارے بتوں میں ہے کیا؟ بلکہ میں واضح طور پر برات کا اظہار کرتا ہوں تم جن کی عبادت کرتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا، اور اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چلو، تدبیریں کرو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور سن لو ما من دابۃ الا هو آخذ، زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی چوٹی، سب کی پیشانیاں اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا تھا، کس بات کا؟ کہ جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو نا، تو ہمارے بتوں کی طرف سے تم پر کوئی برائی اور مصیبت آ گئی ہے، تم نے ہمارے بتوں کو برا کہا ہے، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے اور واضح الفاظوں میں ان کی بتوں سے برات کا اظہار کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو کرنا ہے میرے خلاف کر لو، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ ایک ایمان والے کی حالت ہے، ایک کامل ایمان والا جو اپنے اللہ سے رشتہ مضبوطی سے جوڑ لیتا ہے،
تو ساری دنیا بھی اس کو برائی پر لگانا چاہے اور ساری دنیا بھی برائی کے نہ لگنے پر اس کو دھمکیاں دینا چاہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے مت ڈراؤ، مجھے برائی کی طرف مت دعوت دو، اور تم اگر برائی کی طرف مجھے بلا رہے ہو تو میں نہیں آؤں گا، تم کچھ بھی کر لو۔ یہ ایک ایمان والے کی حالت ہونی چاہیے جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر واضح فرمائی۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَاد، قوم عاد کی طرف، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی ہود کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں پیغمبر بنا کر اللہ کی طرف بھیجے گئے۔ اب جب وہ پیغمبر بن کر آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ قال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہر نبی کی دعوت ہے، ہر نبی کی دعوت ہے، اور ہر دعوت دین دینے والے کی دعوت ہے۔ جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، تو یہی دعوت کے الفاظ ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ ان انتم الا مفترون، اے میری قوم، تم لوگوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے معبود بنا لیے ہیں۔ اب اگلی آیت، یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت تھوڑی مانگتا ہوں، میں جو تمہیں تبلیغ اور دعوت اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تم سے کوئی پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، ان اجریہ، میری اجرت، میرا معاوضہ، میرا بدلہ، وہ تو علی الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا اس کے ذمہ ہے۔ یعنی میں جو تبلیغ دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے تو اس پر میرا اللہ بدلہ دے گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا میں کوئی دھوکے باز ہوں کہ تمہیں اپنا بنا کر تم سے کوئی مال بٹورنا چاہتا ہوں، نہیں، میں تو اللہ کے دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر آگے اپنی قوم سے کہا، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے نا استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اسی سے توبہ بھی کرو۔ استغفار معنی معافی مانگو، توبہ کے معنی اسی کی طرف رجوع کرو۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا توبہ اور استغفار، حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں توبہ اور استغفار کرو۔ پھر آگے اس کا فائدہ بتا رہے ہیں، توبہ اور استغفار کا فائدہ سنیے، یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارش اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشیں برسائیں گے۔ مدرارا مانے موسلا دھار، خوب بارشیں برسائیں گے۔ اور رحمتوں کی، توبہ اور استغفار کی برکت سے جو بارش ہوتی ہے وہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ عذاب اور مصیبت والی بارش نہیں ہوتی جیسے کہ آج کل بارشیں ہوتی ہیں تو پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، سیلاب زیادہ آتے ہیں، گھر زیادہ ڈوبتے ہیں، زمینیں برباد ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ توبہ استغفار نہیں ہوتا، بغیر توبہ اور استغفار کے یہ بارشیں ہو رہی ہیں جو کہ عذاب بنی ہوئی ہیں۔ جب قوم اپنے گناہوں پر صدق دل سے توبہ اور استغفار کرے گی تو پھر بارشیں بھی رحمتوں والی ہوں گی، جن سے زمینوں کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ توبہ اور استغفار پر جو بارشیں ہوں گی وہ رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، اور کیا ہوگا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ پہلے قوم عاد بڑے طاقتور قوم تھی، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنانے والی قوم ہے یہ۔ پہاڑوں میں اپنے کمرے بنانا یہ معمولی بات ہے،
پہاڑوں کو تراش کر کھود کر اس میں اپنے گھر کے کمرے ڈرائنگ روم بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے بھائی. تو یہ اتنی طاقتور قوم تھی. حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں توبہ اور استغفار کرو گے اور طاقت بڑھ جائے گی تمہاری, اور طاقت بڑھے گی تو پہاڑوں کو جگہ سے ہلا دیں گے. ایسی طاقتور قوم تھی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں, طاقتوں میں, صحت میں, صحت بھی اچھی تھی, صحت بھی اچھی تھی جب بھی پہاڑوں کو کھود لیا کرتے تھے. اور توبہ استغفار کے اس سے اور اچھی صحت ہو جائے گی. اتنی اچھی صحت تھی کہ 900 سال تک بڈھے ہی نہیں ہوتے تھے. 900 سال تک ان پر بوڑھاپا نہیں آتا تھا. آج کل تو 40-45 کے بعد ڈھل جاتے ہیں نا, 40 سال کے بعد ہم تو ڈھل جاتے ہیں. وہاں پہ 900 سال تک ان پر بوڑھاپا نہیں آتا تھا. اتنی قوت اور طاقت والی قوم تھی. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اے میری قوم مجرم مت بنو, اللہ کے تم پر بڑے احسانات ہیں, مجرم مت بنو. اب ان کی قوم کا جواب سنیں. قولوا, قوم کے لوگوں نے کہا, یا ہود, اے ہود, ما جئتنا ببینہ, تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے. جئتنا مانے لانا, ببینہ مانے دلیل. تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے کر نہیں آئے. اور میں بتا چکا ہوں کیا دلیل مراد ہے. یعنی فرشتہ ہوتا, سونے کے پہاڑ ہوتے, تمہارے ساتھ چلا کرتے. اور کیا کہا, وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, وما نحن, اور ہم, بتارکی مانے چھوڑنے والے نہیں ہیں, آلہتنا اپنے معبودوں کو, عن قولک تمہارے کہنے پر. یعنی تمہارے کہنے پر اتنی آسانی سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے. ان کی بتوں کی محبت دلوں میں گھس گئی ہے. وما نحن, اور ہم, لک بمؤمنین, تمہارے کہنے پر ایمان بھی نہیں لائیں گے. واضح حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا جواب دے دیے انہوں نے. یعنی اتنے پیارے انداز میں حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں, اور کتنا سخت انداز میں جواب دیا جا رہا ہے. ایک نبی اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے کہ کسی طرح میری قوم میری بات مان لے, اللہ پر ایمان لے آئے, اور قوم کے الفاظ سنیں. اور آگے قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ڈرا رہی ہے, اپنے بتوں سے ڈرا رہی ہے. حالت دیکھیں, حضرت ہود علیہ السلام کو قوم ڈرا رہی ہے. اے ہود, ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء. یہ تمہاری حالت ہے نا, جب تم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہو. آج کل یہ ہوتا ہے نا, کسی کو دین کی دعوت دو تو کہتے پاگل ہو گیا کیا, پاگل ہو گیا کیا, تجھے اور کوئی نہیں ملا. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا, تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کش کرنے گیا, تو پرانی بات ہے, میں ساتھ تھا, تو مجھے ایک آدمی کہنا ہے کیوں آئے ہو, میں نے کش کرنے آئے, دعوت دینا ہے. پاگل ہو گیا. میں نے کیوں, کہ کافروں کو جا کر دعوت دو. میں کہ کافروں کو جا کر, ہم تو ہیں مسلمان, کافروں کو جا کر دعوت دو. تو قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ ان نقول الا اعتراک, یہ جو ہم تمہاری حالت دیکھ رہے ہیں نا, لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہو, ایسا لگتا ہے آلہتنا بسوء. آلہہ مانے ہمارے معبود, بسوء ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے تمہیں, بسوء برائی لگ گئی ہے. یعنی ہمارے معبودوں کو برا کہنے کی وجہ سے تم پر کوئی برائی آ گئی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ اپنے معبودوں کو کچھ سمجھ رہے ہیں اور مجھے ڈرا رہے ہیں, تو اور زیادہ جم کر جواب دیا. قال, کہا, انی اشہد اللہ, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدوا, اور تم بھی گواہ رہو. انی بری, میں بری ہوں, میں برات کا اظہار کرتا ہوں, میں بھاگتا ہوں, ہٹتا ہوں. کن سے؟ مما تشرکون, جن کی تم شرک کرتے ہو. یعنی جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو نا, میں ان سے کھلے عام برات کرتا ہوں, میں نہیں ڈرتا. مجھے کیا تم ڈرا رہے ہو کہ بتوں نے تمہیں کچھ کر دیا, میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اور پھر مزید کیا کہا, من دونہ فکیدونی جمیعا, اب تم سب مل کر میرے خلاف, فکیدونی چالے چلو, فکیدونی چالے چلو, تدبیریں کرو. ثم لا تنظرون, اور مجھے مہلت بھی نہیں دینا. یعنی میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو, بلاؤ اپنے بتوں کو اور تم سب جمع ہو جاؤ. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها, ما من دابہ, زمین پر جتنے چلنے والے ہیں, الا هو آخذ بناصیتها, آخذ مانے پکڑنا,
بناصیتہا چوٹی سے، پیشانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو چوٹیوں سے پکڑا ہوا ہے۔ تم مجھے کیا اپنے بتوں سے ڈرا رہے ہو؟ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ زمین کی ساری مخلوق کو اللہ نے چوٹیوں سے پکڑا ہوا ہے، آخذ پکڑا ہوا ہے، بناصیتہا چوٹیوں سے، پیشانیوں سے پکڑا ہوا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ سمجھے؟ حضرت حود علیہ السلام کی دعوت آپ نے دیکھی، شروع میں دعوت دی، جب قوم نے ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کری اور ڈرانا چاہا تو حضرت حود علیہ السلام نے ایمان کا مظاہرہ کیا، ڈرے نہیں، ایمان والی باتیں کری کہ مجھے مت ڈراؤ، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ڈرتا وہ ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے کچھ کہہ دیا، فلاں نے کچھ کہہ دیا، فلاں کی بات فلاں نے ہمیں بد دعا دے دی۔ ایمان اگر ہے، اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو ایمان والا ڈرا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ یا اللہ، ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما لیجیے۔ ہم سب کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ قرآن کریم کی عظمت اور محبت ہم سب کے دلوں میں بٹھا دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔